بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. CS 506 ویب ڈیزائن ان ڈیولپمنٹ کے لیکچر نمبر 9 شارٹ لیکچر میں آپ لوگ کو ویلکم. تو آج ہم بات کریں گے ابسٹریکٹ کلاسز اینڈ انٹرفیس. ہم نے کلاسز اور انٹرفیس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمیں صرف دو چیزوں کا کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوگا. ایک کنسیپٹ ہے ابسٹریکٹ کلاسز کا, دوسرا ہے انٹرفیس کا. بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے, یعنی یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ابسٹریکٹ کلاسز کون سی ہوتی ہیں, ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور انٹرفیس کیا ہوتا ہے, ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس چیپٹر میں صرف یہ دو چیزیں ڈسکس ہوئے. تو سب سے پہلے یعنی ان دونوں ٹاپک پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک پرابلم دی اور اس کی ریکوائرمنٹ مانگی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک آبجیکٹ ہے شیپ نام سے, کی سب کلاسز ہیں سرکل اینڈ اسکوائر. ٹھیک ہے, جو ہم پیچھے چیپٹر میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں, انہوں نے یہ شو کروایا. اس کو ہم 2D آبجیکٹ بولیں گے, اس کے 2 سب کلاسز ہیں. اس میں اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کا ایریا بھی اس کا شو کروائیں, اس کے جو باقی جتنے بھی اس کے آبجیکٹس ہیں لائک اس سرکل کے مزید کتنے سب کلاسز ہیں ان کو بھی شو کروائیں, بتائیں کہ ایریا اتنا ہے دس اینڈ دیٹ. تو اس کو کیسے کرنا ہے, تو جاوا کے اندر اس کو پرفارم کرنے کے لیے جاوا نے 2 میتھڈ رکھے. ایک ہے ابسٹریکٹ کلاسز کا اور دوسرا ہے انٹرفیس کا. ان کی ہیلپ سے ہم اپنا کام کریں گے. اب فرسٹ ون ہم ڈسکس کریں گے ابسٹریکٹ کلاسز. دیکھیں ابسٹریکٹ کلاسز کون سی کلاسز ہوتی ہیں, میں آپ لوگ کو سمپلی اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں کہ اس کے لیے جب آپ کلاسز بنائیں گے ابسٹریکٹ کی تو ہم نے اس کے لیے اس کا کی ورڈ مسٹ یوز کرنا ہے. اس کے لیے کی ورڈ اس کا یوز کریں گے. وداؤٹ کی ورڈ ہم اس کو نہیں کر سکتے, یعنی ہمارے پاس ابسٹریکٹ کلاسز کے لیے اس کا کی ورڈ ہونا بہت ضروری ہے. کی ورڈ کون سا ہوتا ہے, لائک ہم نے کلاس بنائی, ساتھ ہم نے لکھ دیا کہ ابسٹریکٹ کلاس ہے, تو ہم نے پیچھے کی ورڈ لگا دیا, تو اس کا مطلب ہے وہ ابسٹریکٹ کلاس ہوگی. یعنی اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. ہم کہہ سکتے کہ وی کین ناٹ کریٹ آبجیکٹ وداؤٹ کی ورڈ, کہ ہم کی ورڈ کے بغیر جو ہے وہ ابسٹریکٹ کلاسز نہیں کریٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں یہی ہے. اب دیکھیں اینی کلاس ود این ابسٹریکٹ میتھڈ, کوئی بھی کلاس جو ابسٹریکٹ میتھڈ کے ساتھ ہوتی ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ C++ میں مسٹ ڈکلیئر کروانی پڑتی ہے. C++ ہے یا جاوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو مسٹ ڈکلیئر کروانا ہے کہ یہ ابسٹریکٹ میتھڈ سے ہم کام کر رہے ہیں, یا وہ والا میتھڈ ہم نے یوز کیا ہے. کیونکہ ہم نے جو بھی اوپر ٹاپ پہ کلاس بنانی ہے, سپر کلاس بنانی جو ہم نے ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم پہلے امپلیمنٹ کروائیں گے کہ دس از ابسٹریکٹ کلاس. ادروائز ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ ہماری کون سی کلاس ہے. تو اس میں کیا ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ آف ابسٹریکٹ کلاس از دیٹ ریفرنس آف این ابسٹریکٹ کلاس کین بی پوائنٹ ٹو آبجیکٹ آف کانکریٹ کلاس. کہ جو ہم ریفرنس دیتے ہیں اوپر, جب سپر کلاس ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم لکھیں گے کہ یہ ابسٹریکٹ کلاس ہے, تو وہ کیا کرے گی, اس کی جو باقی کلاسز ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ابسٹریکٹ میں رکھے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے کہ ابسٹریکٹ کلاسز کیا ہوتی ہیں, اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لائک ریگولر کلاسز وی کین یوز کنٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میتھڈ یوز کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اسپیشل اس کا میتھڈ یوز ہوگا. اب دیکھیں ہمارے پاس اس کے لیے کوڈ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کوڈ کیسے کرو گے. تو باقی سیم وہی کوڈ ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ابسٹریکٹ کلاسز کو ایڈ کرنا ہے. تو آپ نے کیا لکھنا ہوگا, آپ نے لکھنا ہوگا کہ پبلک ابسٹریکٹ کلاس شیپ. تو دیکھیں آپ نے یہ کی ورڈ یوز کیا تو آپ کا کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ آپ نے اس چیز کو میتھڈ کو یوز کرنا ہے. دا شیپ کلاس کنٹین این ابسٹریکٹ, کی جو شیپ کی کلاس تھی اب وہ ابسٹریکٹ میں چلی گئی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کا ایریا بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں, اس کی اور مزید ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سرکل کا ہم نے کرنا ہے, مزید ہم سرکل کو بھی ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے پرائیویٹ پارٹس XYZ جو بھی اس کے آ رہے ہیں وہ بتا کے کیلکولیٹ کر کے ایریا اس کا بتا دیں گے. سو پروگرام میں یہی ڈسکس ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں اس کا جو ہے وہ ریزلٹ بھی دیا ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ابسٹریکٹ پہ, تو ہم نے بات کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرفیس پہ. تو ویری سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرفیس جو ہے وہ اس کے مترادف ہی ہے, یعنی اس کے اپوزٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, مترادف ہی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں اس کی انٹرفیس کی کہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے, تو انٹرفیس کیا ہے, اس کے اندر ہم ابسٹریکٹ کلاسز کو رکھتے ہیں. یعنی نارمل جو میتھڈ ہے اس کے اندر ہم نہیں رکھ سکتے انٹرفیس کے اندر. ٹھیک ہے, نارمل میتھڈ اس کے اندر نہیں ہوگا. ہم اپنے لفظوں میں اگر کہیں تو ہم کہیں گے کہ انٹرفیس کیا ہے, اے کلیکشن آف ابسٹریکٹ میتھڈ از کالڈ انٹرفیس, اے کلیکشن آف ابسٹریکٹ کلاسز. ٹھیک ہے, جو یہاں پر ڈیفینیشن نہیں لکھی, لیکن میں آپ کو سمپل لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ جو کلیکشن ابسٹریکٹ کلاسز کی ہوتی ہے وہ انٹرفیس ہی بیسیکلی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, as we shown one possible Java solution of problem discussed in start of the tutorial, the second Java problem is interface. کہ فرسٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, تو اب ہم سیکنڈ انٹرفیس کی بات کر رہے ہیں. تو انٹرفیس are special Java type which contain only a
of method prototype but does not provide the implementation of these prototype. یعنی جس طرح abstract کی implementation بہت ضروری تھی کہ کلاس کے ساتھ ہم abstract لکھیں, اس طرح جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم جب انٹرفیس کر رہے ہیں تو انٹرفیس کا میتھڈ یوز کریں یا یہ کی ورڈ یوز کریں, یہ ضروری نہیں ہے. اس کے اندر کیا ضروری ہے, اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے abstract classes کو اس کے اندر بلڈ کرنا ہے, اس کو abstract classes کو انٹرفیس کے اندر رکھنا ہے. اس کے اندر ہم نارمل میتھڈ کو یوز نہیں کر سکتے. تو یہ تھا ہمارے پاس انٹرفیس. اب ہے ڈیفائننگ این انٹرفیس. کی ورڈ انٹرفیس از یوزڈ انسٹینڈ آف کلاس ایز شو بلو. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دیا ہوا ہے, اب ہم کلاس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہم کلاس نہیں لکھیں گے, ہم پبلک انٹرفیس لکھیں گے, اسپیکر, ٹھیک ہے, پبلک وائڈ اسپیک. دیکھیں اب اگر ہم کلاس کا نیم یہاں پر لکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمیں انٹرفیس لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو جب جہاں پر ہم انٹرفیس لکھیں گے تو وہاں پر کلاس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. جیسے ہم کلاس لکھتے ہیں تو ابسٹریکٹ کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ہم کی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ابسٹریکٹ کلاس ہے. اب ہمارے پاس ہے امپلیمنٹیشن یوزنگ انٹرفیس. انٹرفیس کو یوز کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کیسے کریں, کلاس امپلیمنٹ انٹرفیسز, ٹھیک ہے, کلاس کو امپلیمنٹ کریں گے انٹرفیسز کی ہیلپ سے. امپلیمنٹیشن ان انٹرفیس از لائک سنگنگ اور کانٹریکٹ. A class is implement on an interface will have to provide a definition of all methods. جب یہ انٹرفیس کا میتھڈ ہم اوپر پریزنٹ کر دیں گے, شو کروا دیں گے, تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ شو کروائیں کہ یہ کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آلریڈی ساری چیزیں فکس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے انٹرفیس لکھ لیا تو پھر ہمیں بتانے کی کچھ بھی چیز ضرورت نہیں ہے. لائک ہمارے پاس یہاں پر ہے, دیکھیں, پرائیویٹ اسٹرنگ نیم, پبلک اسٹرنگ نیم, پھر ہم نے نیم یہ تو پروگرام ہی ہے چھوٹا سا, خیر میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. سسٹم آؤٹ پٹ میں نیم اسی طرح سے نیم ہو کے آ جائے گا. لیکن دیکھیں یہاں پر ساری چیزیں ایز اٹ از جب ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہو کے آ جائیں گی تو ہم نے میتھڈ کون سا یوز کیا ہے, نیم ایڈریس سب کچھ اس کا شو ہو جائے گی. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈریس بک سے اگر ہم نام ایڈریس وغیرہ نکالنا چاہیں تو وہ کیسے شو ہوگا, ود دا ہیلپ آف انٹرفیس, ٹھیک ہے. انٹرفیس کا جو ہم نے پروسیجر ہے وہ اپلائی کیا تو اس کے بعد یہ شو ہوا. اب انٹرفیس کی کریکٹرسٹکس پہ اگر بات کریں کہ اس کی خصوصیات کون سی ہیں, تو ویری سمپل, یہاں پر انہوں نے بہت لینتھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ایک ہم بات کریں گے کلائنٹ کی ہے, کہ ایک کلائنٹ ہے ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس ہے ڈیولپر, ٹھیک ہے, دو لوگ ہیں ہمارے پاس. تو کلائنٹ کا کام کیا ہے, کلائنٹ جائے گا ڈیولپر کے پاس اور ڈیولپر کو کہے گا کہ مجھے ایک ایسا انٹرفیس بنا کے دو کہ اس میں ان پٹ بھی ہو اور آؤٹ پٹ بھی ہو, ٹھیک ہے. لائک میں یہاں بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو. دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایک ہے کلائنٹ اور ایک ہے ہمارے پاس ڈیولپر ہے. اب اس کے درمیان کون سا میتھڈ ہے, انٹرفیس کا ہے. اب اس کلائنٹ نے کیا کرنا ہے, اس کلائنٹ نے ڈیولپر کے پاس جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ مجھے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا ایک ایسا سافٹ ویئر بنا کے دو کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ ان پٹ بھی کر سکے اور آؤٹ پٹ بھی لے سکے. اب یہ ڈیولپر کیا کرے گا, ڈیولپر امپلیمنٹ کرے گا ان پٹ کا بھی میتھڈ بھی اور آؤٹ پٹ کا بھی میتھڈ بھی. تو دونوں کی کوڈنگ کر کے اس کو ایک انٹرفیس جو ہے وہ ریڈی کر کے دے دے گا. یہ ہے انٹرفیس ہمارے پاس, یہ انٹرفیس ریڈی کر کے دے گا. اب کلائنٹ کیا کرے گا, کلائنٹ آ کے چیک کرے گا کہ ان پٹ میں دے رہا ہوں کیا آؤٹ پٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جب اس کے پاس یہ کریکٹ ہو کے میتھڈ فل آ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیولپر اور کلائنٹ کے درمیان جو ہے وہ انٹرفیس تیار ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اس کے بعد وہ اسے کیا کہے گا کہ اوکے آپ کا کام ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو میڈ کا جو سارا پروسیجر تھا, ٹھیک ہے, یعنی وہ کوڈنگ تھی میڈ والی, وہ ساری کس میں آ رہی ہے, انٹرفیس میں آ رہی ہے. تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس میں آ رہا ہے, خصوصیات میں آ رہا ہے کہ یہ چیز اس کی خصوصیت میں آ رہی ہے. تو یہ سارا کوڈ اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, یہاں پر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. یہاں پر آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا صرف اور صرف ایبسٹریکٹ کلاسز کو ڈسکس کیا اور انٹرفیس کو ڈسکس کیا. یعنی اگر سمپلی دیکھا جائے کہ ایبسٹریکٹ کلاسز کیا ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ایبسٹریکٹ کلاسز جب ہم یوز کرتے ہیں تو کی ورڈ ہم ایبسٹریکٹ کا یوز کرتے ہیں. اور انٹرفیس کیا ہے, انٹرفیس جب ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہی ایبسٹریکٹ کلاسز ایز اٹ از یوز ہوتی ہیں. یعنی ایبسٹریکٹ کلاسز کو اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں انٹرفیس کے اندر. نارمل میتھڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہم نہیں رکھ سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیکشن آف جو ایبسٹریکٹ کلاسز ہیں, ایبسٹریکٹ میتھڈ از کالڈ انٹرفیس, ٹھیک ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے مترادف آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا. ہوپ سو کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. باقی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اوکے, اللہ حافظ.